بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ باتیں خاص طور پر سعودی عرب کے موجودہ حالات کو لے کر ہو رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب جس کو پوری دنیا اسلام اپنا مرکز مانتی ہے اور جہاں سے دین اسلام کی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی، جس سرزمین پر اربوں مسلمانوں کا قبلہ موجود ہے، جس سرزمین میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، آج اسی سرزمین سے ایسی شرمناک خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کو قیامت کی نشانیاں بتایا جا رہا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سعودی حکمرانوں کا علماء کے ساتھ ناروا اور پرتشدد سلوک ہے۔ سعودی حکمرانوں کے سلوک کی وجہ سے کئی علماء لقمہ اجل بن چکے ہیں اور بہت سے علماء آج بھی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور مدینہ منورہ کے معروف سکالر اور امام شیخ احمد العماری کی موت اسی تشدد کی وجہ سے جیل کے اندر واقع ہوئی ہے۔ شیخ کی پرسرار موت کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے اور علماء کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان کے بارے میں کیا پیش گوئی فرمائی ہے، اس رمضان کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں، آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آیا یہ رمضان آخر رمضان ہو سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ناظرین، قیامت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء اپنی امتوں کو آگاہ کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے ایک نہ ایک دن بالآخر فنا ہو جانا ہے، جس کی وہ مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت کی پیش گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بہت بڑے بلیک ہول کو زمین پر قائم زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان روز محشر یا قیامت پر ایمان لانا ہم سب پر لازم ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء نے اس کے بارے میں بہت سی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ بھی کہلاتا ہے، یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا پھر علامات کبریٰ کہلاتا ہے، یہ علامات اس وقت ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ ناظرین، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی طرف بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے پوری ہو چکی ہے۔ جیسا کہ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جیسے ان 2 انگلیوں میں سے ایک کی دوسرے پر برتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور وسطی انگلی کو ملایا۔ ناظرین، یہ حدیث اور اس کے معنی کے دوسری حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی پہلی نشانی ہے۔
کہ آپ خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قیامت کا قائم ہونا اس طرح ہے جیسے تشہد کی انگلی سے درمیانی انگلی قریب ہے۔ امام قرطبی قیامت کے علامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نبی و آخر الزماں ہیں، آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اس طرح حافظ ابن رجب کا قول ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تفسیر یوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور وسط انگلیوں کو ملایا، یعنی قیامت کا قرب زمانہ ایسا ہے جیسے سبابہ کی وسطے سے قربت ہے، کیونکہ آپ کی بعثت کے بعد آپ کے اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے نبی کے آئے بغیر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں حاشر ہوں، لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حاشر وہ ہے جس کے قدم پر لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کا اٹھنا اور ان کا جمع ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور اپنے عاقب ہونے کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، لوگ اپنے اشر کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے، عاقب وہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علامات قیامت میں سے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو 14 صدیاں پہلے ہو چکی ہے، اور یہ نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی پوری ہو چکی۔ ہم بات کر رہے ہیں موجودہ دور کی، آئیے آپ کو موجودہ دور کی چند نشانیاں بتاتے ہیں، اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں شیخ احمد العماری کی پرسرار موت کا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ دونوں باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں ننگ دھڑنگ گھومنے والے بدوؤں کی بنائی گئی فلک بوس عمارات نے مذکورہ حدیث کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ اسی والے سے چند مزید احادیث ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مے نوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، بخاری شریف میں۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، صحیح مسلم میں۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، احوال یوم قیامہ میں ہے۔ جنسی بہراروی عام ہوگی، بخاری شریف میں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی، کتاب الفتن میں ہے۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی، در منصور میں ہے۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے، المتقی الہندی میں ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام، بخاری شریف اور نسائی میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، پس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے، ترمذی میں ہے۔ ناظرین، آج ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، جو اس علامت قیامت کے پورا ہو جانے کی جانب واضح اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، جیسا کہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہالت اتر پڑے گی، اور اس میں قتل و فساد کثرت سے ہوگا، صحیح بخاری میں۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا عام ہو جانا، شراب پیے جانا اور زنا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے، صحیح بخاری میں۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و فساد بہت زیادہ ہوگا، صحیح بخاری میں۔
بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے بے عملی، چنانچہ لوگ قرآن تو حفظ تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک 3 طریقوں سے علم ختم ہوگا۔ نمبر 1، ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے علم ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، ایک آدمی قرآن کی قرات کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ تیسرا، ایک عالم فوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہیں اٹھایا ہوگا۔ جبکہ امام قرطبی اس کی شرح کرتے فرماتے ہیں، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت کثیر ہو جائے گی، چنانچہ قلت علم اور کثرت جہل تمام ممالک میں عام ہے۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک علم کا اٹھ جانا اور اس کی قلت سے مراد ہے کہ علم کے مطابق عمل چھوڑ دینا۔ ناظرین، بعض مشائخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد ہے علم کا وجود دلوں سے مٹ جائے۔ علم ہم سے پہلوں کے پاس تھا، پھر ہمارے سپرد کیا گیا، اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج علماء کے علم سے عام لوگ کوئی فیض حاصل نہیں کر رہے، اور علماء کی اموات سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات سے کس قدر دوری ہے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہماری جہالت کی جو صورتحال ہے ہر کوئی اس سے واقف ہے، اور ظلم کی انتہا یہ بھی ہے کہ اب تو حق بات کو سننا بھی مسلمان کو گوارا نہیں، اور علماء حق کی نہ صرف مذمت کی جا رہی ہے بلکہ حق کہنے والے علماء کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عیاشی کرنے والوں کے سامنے حق نہ بیان کریں، اور یہی سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، قیامت کی مزید نشانیوں کا ذکر بھی کریں گے اور آپ کو آخری رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں شیخ العماری کی پرسرار موت کا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں علماء کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ناظرین، میڈیا ذرائع میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب میں 69 سالہ عالم دین شیخ احمد العماری جیل میں حراست کے دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین، مبلغ اور مسجد نبوی کے امام تھے۔ وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کے سابق ڈین بھی تھے۔ شیخ احمد العماری کو کچھ عرصہ قبل حراست میں لیا گیا تھا اور دوران حراست انہیں فالج کا حملہ ہوا تھا۔ مبینہ طور پر جیل کی خراب صورتحال اور تشدد ان کی موت کی وجہ بنے۔ ذرائع کے مطابق 69 سالہ بیمار عالم دین کو مبینہ طور پر صحت کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ لندن میں انسانی حقوق کی تنظیم القسط کا کہنا ہے کہ شیخ احمد کو گزشتہ اگست میں کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ معتقل رائے سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کے بارے میں دنیا کو خبردار رکھنے والا واحد ذریعہ ہے۔ اس نے بھی اپنے ذرائع سے اطلاع دی ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کی القرآن فیکلٹی کے سابق اہم ذمہ دار اور نامور سعودی عالم دین الشیخ احمد العماری کو قصداً علاج سے محروم رکھا گیا، حالانکہ ان کی صحت انتہائی تشویشناک تھی۔ جبکہ ایک اور خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ممتاز عالم دین شیخ العماری پر دوران حراست اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی انہیں طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ 5 ماہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے 69 سالہ عالم دین کی دوران حراست وفات ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق اہل خانہ کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ شیخ کا جرم کیا ہے اور ان پر کس الزام میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ معتقل رائے نے پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شیخ العماری کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے دوران حراست ان کے شہید ہونے کا خدشہ ہے۔ واضح ہو کہ سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کو کسی قسم کی سہولیات حاصل نہیں ہوتی، انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جیل حکام 70-80 سال کے بزرگ پہ بھی ذرا رحم نہیں کھاتے۔ ناظرین، یہ ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ اس ظلم و تشدد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، سعودی عرب میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسلامی اقدار اور قوانین کا واحد نمونہ سعودی عرب تھا، لیکن آج سعودی حکومت اسلامی اقدار کو اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے پاؤں تلے روند رہی ہے۔ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے
اور اس بے حیائی کے خلاف اگر کوئی عالم حق بات بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، شیخ العماری کی پراسرار موت تو ایک واقعہ ہے، ایسے سینکڑوں واقعات مزید ہیں۔ اس وقت کئی علماء حق جنہوں نے سعودی حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے وہ پابند سلاسل ہیں۔ ناظرین، ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ شیخ العماری کے قریبی دوست اور مسلم اسکالر سفر الحوالی کو 3000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کتاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملے اور شاہی خاندان کے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ پر تفصیلی بحث تھی۔ اب تک 350 سے زائد علماء و مشائخ کو سعودی حکومت کی طرف سے حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں امام حرم مکی شیخ صالح، جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ کے استاذ اور ممتاز و بزرگ عالم دین شیخ ناصر العمر، شیخ ادریس ابوکر، شیخ سلمان عودہ، شیخ سفر الحوالی شامل ہیں، جن میں 16 صرف جامعہ امام محمد کے اساتذہ ہیں۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق شیخ صالح پر داعش کے لیے فنڈنگ کا الزام دھرا جا رہا ہے، جبکہ مشہور عالم دین شیخ عودہ کا شمار عالم اسلام کی بڑی علمی شخصیتوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے 62 کتابیں تصنیف کی ہیں اور انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز دوحہ قطر کے نائب صدر اور یورپی افتاء کونسل کے موقر رکن ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ عودہ کو گزشتہ سال حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شیخ سلمان عودہ پر 37 مختلف سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے۔ شیخ عودہ کا سب سے بڑا جرم ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگت کی دعا کی تھی۔ بدقسمتی سے یہ ٹویٹ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب سعودی عرب اپنے اتحادیوں اور مصر کی مدد سے قطر کا ناطقہ بند کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ دوران حراست انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی اور ان کی انتقال کی افواہ بھی اڑائی گئی۔ ناظرین، شیخ عودہ کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ سلمان عودہ کے بھائی خالد عودہ بھی گرفتار ہیں۔ ان کی گرفتاری کے بعد امام حرم شیخ صالح آل طالب کو بھی حق گوئی کی پاداش میں حج کے موقع پر پس زندہ دھکیلا گیا۔ معتقل رائے نے شیخ صالح کی گرفتاری کی تصدیق کی اور وجہ گرفتاری یہ بتائی کہ مسجد حرام کے خطیب شیخ صالح نے منکرات اور اس کے فائل کے منکر ہونے پر خطبہ دیا تھا۔ شیخ نے اپنے آخری خطبے میں سرکشوں اور ظالموں پر بد دعائیں کی تھیں۔ واضح کہ شیخ صالح آل طالب کا تعلق بنی تمیم سے ہے اور وہ ایسا خاندان ہے جو علوم و قضاء اور حفظ قرآن کے سلسلے میں معروف ہے۔ شیخ صالح بہت زبردست خطبے دیا کرتے تھے اور حق گوئی کے معاملے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ ملک بھر میں حفظ قرآن کے درجنوں مکاتب بھی چلاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدید سعودی عرب کی تاریخ میں گرفتار ہونے والے وہ مسجد حرام کے پہلے امام و خطیب ہیں۔ تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ صالح پر داعش کے لیے فنڈنگ کا الزام دھرا گیا ہے۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کے سینئر ترین امام و خطیب اور عالم اسلام کے نامور قاری شیخ علی حنیفی کو ان کے خطبوں کی وجہ سے 2 بار حراست میں لیا جا چکا ہے۔ قبل ازیں ملک کے ایک اور جید عالم شیخ اوز القرنی کو صرف ایک ٹویٹ پر 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوئی تھی، پھر انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ ناظرین، شیخ ناصر العمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ 8 بڑی کتابوں کے علاوہ درجنوں رسالوں کے مصنف ہیں۔ محض ایک ٹویٹ کرنے کی وجہ سے ان پر سفر کی پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ الجزیرہ کے مطابق ٹویٹ میں کسی قسم کی کوئی متنازع یا سیاسی بات نہیں تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ گرفتار شدگان میں عالم اسلام کے معروف قاری ادریس ابکر بھی شامل ہیں۔ موصوف اپنے رقت امیز تلاوت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یوٹیوب پر ان کی تلاوت کی ایک ویڈیو تقریباً 1 کروڑ بار دیکھی جا چکی ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حراست میں لیے جانے والے افراد میں علماء، صحافی، مفکر، ڈاکٹر، پروفیسر، اسکالر، ادیب اور شاعر بھی شامل ہیں۔ مشہور بزنس مین اسام الزامل بھی گرفتار ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان تمام افراد کو قطر کے حوالے سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک سینکڑوں کی تعداد میں افراد کو پس زندہ دھکیلا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2016 سے
گرفتار مشہور عالم دین شیخ عبدالعزیز الطریفی کی جیل میں حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث وہ ہسپتال میں۔ اسی طرح امریکی فوج کی سعودیہ میں موجودگی کے خلاف فتویٰ دینے والے مشہور بزرگ عالم دین شیخ صفر الحوالی کو بھی جیل سے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ اطلاع ہے کہ ان کے دونوں کو بھی علاج سے محروم رکھ کر دارالبقاء منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سعودی عرب میں حق بات کہنا جرم بن چکا ہے۔ جو کوئی حق بات کرتا ہے قید کر دیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنتا ہے۔ سعودی شہری حقوق کے نگہباں یحییٰ عسیری کے مطابق سعودی حکومت پر اس شخص کو پابائے زنجیر کر دینے کے در پہ ہے جو اس کی کسی قسم کی پالیسی پر تنقید کرے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے بڑے فتنے اور کیا ہوں گے جو سے پوری دنیا اسلام میں اور خاص طور پر عرب میں پھوٹ رہے ہیں اور سعودی عرب میں ناچ گانے کے اڈے قائم ہو رہے ہیں۔ عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے، اسلام کو قدامت پسندی بتایا جا رہا ہے اور جدت پسندی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کی واضح مثال وہاں گزشتہ دنوں میں ہونے والے ہالی ووڈ سٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کنسرٹ ہیں۔ یاد رہے کہ ہالی ووڈ سٹار سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے۔ ان کے اس ٹور کو دبنگ ٹور کا نام دیا گیا تھا۔ سلمان خان کے علاوہ ان کے ساتھ بالی ووڈ فلم سٹار شلپا شیٹھی، جیکولن فرنینڈس اور دیگر ساتھی فنکار جلوہ گر ہوئے۔ سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر بالی ووڈ ایونٹ کا انعقاد روشن خیال سعودی عرب کے تحت کیا تھا۔ اس میگا ایونٹ میں اطلاعات کے مطابق 80,000 افراد نے شرکت کی اور بالی ووڈ کے سلمان خان نے اس کنسرٹ میں شاندار انٹری کے ساتھ اپنی پرفارمنس کا جادو جگایا تھا۔ اس سے قبل معروف بین الاقوامی گلوکار جسٹن بیبر نے بھی 6 دسمبر کو ریاض میں ایک کنسرٹ کیا تھا جس میں تقریباً 70,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ سلمان خان کے ریاض میں کنسرٹ سے قبل انہیں اعزاز دینے کے لیے ان کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا جو ریاض کی مصروف ترین شاہراہ پر نصب کیا جائے گا۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ سعودی عرب اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سٹارز کے ایونٹ منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ روشن خیالی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ روشن خیالی دراصل بے حیائی کو فروغ دیے جانے کا نام ہے اور آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں جدت پسندی کا ایسا بھوت سعودی عرب کے حکمرانوں پر سوار ہے کہ اس مقدس سرزمین پر بے حیائی کے اڈے عام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں اس آزادی کے علاوہ ایک بڑا فتنہ اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں۔ وہ اسرائیل جو اس وقت اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہا ہے اور جو فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، اس اسرائیل کے ساتھ سعودی حکمران تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر تنبیہ کرنے کی وجہ سے ہی شیخ احمد العماری کو قید کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو آخری رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی بتاتے ہیں، البتہ مختصراً آپ کو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اپنے اس دعوے کو دہرایا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے سے کچھ دوری پر ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے پر امید لہجے میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے کا اعلان جلد ہو جائے گا، جس کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن اور خطے میں تعمیر و ترقی کے دور کا آغاز ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے امریکہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے
اور معاہدے کے جلد طے پانے کے دعوے بھی کر چکا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اس حوالے سے اپنے موقف کو دہرایا ہے کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کیے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ناممکن ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی سعودی عرب کے ساتھ جلد تعلقات کی بحالی اور مستقبل میں مسلم ممالک کے ساتھ یہودی ریاست کے امن کوریڈور کے قیام کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اسرائیل جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی داستانیں قائم کر رہا ہے اور ان کا جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت سعودی حکمرانوں کا ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ کہ وہ بھی سعودی عرب کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اور پیسہ بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اسلامی اقدار کو قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے انہیں علماء کو راستے سے ہٹانا پڑے، وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا مکمل فوکس ان کے ویژن 2030 پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں کنسرٹس ہو رہے ہیں، سینما تعمیر ہو رہے ہیں، اور جدت پسندی کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بھارتی اور عالمی میڈیا دنیا کے مسلمانوں کو یہ تانے دے رہے ہیں کہ سعودی عرب جیسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے، اب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کی واضح مثال حال ہی میں وہاں ہونے والے ہالی ووڈ سٹارز سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کنسرٹ ہیں۔ جب بھارتی اداکار سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے، آپ کو بتاتے چلیں کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کے ویژن 2030 کے تحت اگلے چند برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ترقی کے لیے بے حیائی کے راستے کا انتخاب کیا گیا۔ اس صورتحال کے بارے میں سعودی حکمرانوں سے جن علماء کرام نے اختلاف کیا اور اس کو حرام قرار دیا، ان میں بیشتر کی گردنیں سعودی حکمرانوں نے مار دی ہیں، اور آئندہ بھی کوئی ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور سعودی حکمرانوں کو ہدایت کی راہ پر چلائے، آمین۔ یہ نشانی ہم ملاحظہ فرمائیں، ان میں دجال کا خروج ایک بڑی نشانی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہے، اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے، ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں جو پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اور اس کے بعد روایت کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی اور یہی قیامت کا وقوع ہوگا۔ ناظرین، دخان کے بارے میں روایت بتاتے ہیں کہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے؟ حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے، پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے
قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا اس آیت کے معنی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی ایک اور بڑی نشانی دعوت الارض ہے۔ دعوت الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھو لے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں اور کسی جگہ سے، جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ کہتے ہیں وہ جانور بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، واللہ العلم۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا۔ ایک روایت میں کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، واللہ العلم۔ ناظرین، وہ احادیث جو دعوت الارض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، واللہ المستعان۔ ابو داؤد میں ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفعتاً دعوت الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان لگا دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا ضحیٰ کے وقت آ جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دعوت الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھٹ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھاتا، یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسکان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازے لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانہ ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ناظرین، قیامت کی ایک اور بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا انخلا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافز ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے، ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بہاوالا یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ناممکن ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی نشانیوں کا۔ البتہ یاد رہے کہ قیامت کا ظہور کب ہوگا اور ان نشانیوں کا ظہور کب ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، اور بہت سی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔